مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا مرحبا رمضان رمضان مبارک مرحبا رمضان مبارک۔ وہ افراد جن کا روزہ اللہ پاک کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے وہ کون ہیں؟ بخاری شریف سے ایک حدیث پاک عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، رواہ البخاری۔ روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، فرماتے ہیں فرمایا امام الانبیاء سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جھوٹی باتیں اور برے کام نہ چھوڑے، جو روزے کی حالت میں جھوٹی باتیں اور برے کام نہ چھوڑے تو اللہ پاک کو اس کے کھانا پانی چھوڑ دینے کی پرواہ نہیں، اللہ پاک کو اس کے کھانا پانی چھوڑ دینے کی پرواہ نہیں۔ اس حدیث پاک میں جھوٹی بات سے مراد ہر ناجائز گفتگو ہے، جیسے جھوٹ، بہتان، غیبت، چغلی، تہمت، گالی، لعن طعن وغیرہ، جن سے بچنا فرض ہے۔ اور برے کام سے مراد ہر ناجائز کام، آنکھ کان کا ہو یا ہاتھ پاؤں وغیرہ کا، چونکہ زبان کے گناہ دیگر اعضاء کے گناہوں سے زیادہ ہیں، اس لیے ان کا علیحدہ ذکر فرمایا۔ یہ حدیث بہت جامع ہے، دو جملے میں ساری چیزیں بیان فرما دی۔ اگرچہ برے کام ہر حالت میں اور ہمیشہ ہی برے ہیں، مگر روزے کی حالت میں زیادہ برے کہ ان کے کرنے میں روزے کی بے حرمتی اور ماہ رمضان کی بے ادبی ہے، اس لیے خصوصیت سے روزے کا ذکر فرمایا۔ ہر جگہ ایک گناہ کا عذاب ایک، مگر مکہ مکرمہ میں ایک گناہ کا عذاب 1,00,000 ہے۔ کیوں؟ اس زمین پاک کی بے ادبی کی وجہ سے۔ اور حدیث پاک میں یہاں حاجت بمعنی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ پاک ضرورتوں سے پاک ہے، بلکہ بمعنی توجہ، التفات، پرواہ، یعنی اللہ پاک ایسے شخص کا روزہ قبول نہیں فرماتا۔ قبول نہ ہونے سے روزہ گویا فاقہ بن جاتا ہے، خالی بھوک بن جاتا ہے۔ اس میں اشارتاً فرمایا کہ روزہ شرعاً تو درست ہو جائے گا، فرض ادا ہو جائے گا، مگر قبول نہ ہوگا۔ شرائط جواز تو صرف نیت ہے اور کھانا پینا صحبت چھوڑ دینا، مگر شرائط قبول میں باتیں چھوڑ دینا جو روزے کا اصل مقصود ہے۔ روزے کا منشا ہے نفس کا زور توڑنا، جس کا انجام گناہ چھوڑنا ہے۔ جب روزے میں گناہ نہ چھوٹے تو معلوم ہوا نفس نہ مرا۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں روزہ ہر عضو کا ہونا چاہیے، صرف حلال چیزوں یعنی کھانے پینے کو نہ چھوڑو، بلکہ حرام چیزوں یعنی جھوٹ، غیبت کو بھی چھوڑو۔ مرکات نے فرمایا کہ ایسے بے باک روزے دار کو اصل روزے کا ثواب ملے گا اور ان چیزوں کا گناہ